جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ چند روز پہلے ایک آرڈر نکلا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، ایل جی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جتنے بھی یہاں سرکاری ملازمین ہیں وہ احتجاج نہیں کر سکتے ہیں، دھرنا نہیں دے سکتے ہیں، اور جو بھی وہ کرے گا تو اس کو اس کی سزا ملے گی، اس کے خلاف ایکشن ہوگا۔ تو آج میں نے اسی لیے آپ کو بلایا کہ روز ہم یہ روٹین اب بن گئی ہے کہ روز نئے نئے شاہی حکم نامے جاری ہوتے ہیں، کالے قوانین جاری ہوتے ہیں جو یہاں لاگو ہو جاتے ہیں، خاص کر 15 اگست 2019 5 اگست 2019 کے بعد جب ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 ہو گیا تو بڑے خواب ہمیں دکھائے گئے تھے اس وقت ایبروگیشن کے بعد کہ یہاں ترقی ہوگی، یہاں روزگار ملے گا نوجوانوں کو، تعلیم یافتہ نوجوانوں کو، یہاں شہد کی ندیاں بہیں گی، یہاں دودھ کی ندیاں بہیں گی، لیکن آج تک وہ ایسا ہم نے دیکھا نہیں، اور عوام مخالف قانون، عوام مخالف آرڈر روز بروز ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ اس کی ہم مذمت کرتے ہیں کیونکہ ہماری کانسٹیٹیوشن آف انڈیا نے ہمیں گارنٹی دی ہے فریڈم آف ایکسپریشن کی، جس میں یہ ہر ایک شخص کو، جو بھی ہندوستان کا رہنے والا ہو، سٹیزن ہو، اس کو یہ حق ہے کہ وہ کسی دباؤ کے تحت، کسی دباؤ کے بغیر کچھ بھی بول سکتا ہے ڈیموکریسی میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیموکریسی کا انہوں نے یہاں جموں کشمیر میں جنازہ نکال دیا۔ پہلے تو اسمبلی الیکشن نہیں ہو رہے ہیں، 2018 کے بعد سے آج تک کوئی الیکشن اسمبلی کا نہیں ہوا۔ اس کے بعد یہ ڈھنڈورا پیٹتے رہے کہ ہم نے جی پنچایت کے الیکشن کیے، ہم نے جی میونسپل کارپوریشنز کے الیکشن کیے، میونسپل کمیٹیز کے الیکشن کیے، اور اب ان کا ٹائم بھی ہو گیا تو کوئی الیکشن نہیں ہو رہا ہے، اس کو بھی ڈیلے کیا جا رہا ہے، چاہے وہ میونسپلٹی ہو، چاہے وہ پنچایت الیکشن ہو۔ تو اب ایک ہی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہاں پارلیمنٹ کا الیکشن ہوگا، کب ہوگا، ہوگا بھی یا نہیں ہوگا جموں کشمیر میں وہ ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن جو یہ قوانین یہاں روز بروز نافذ کیے جا رہے ہیں، ہمیں ہیں ان سب حکم ناموں کو، ان کالے قوانین کو واپس لیا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا، مجھے آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری جب سرکار تھی، جب 2015 میں ہماری سرکار بنی، مفتی محمد سعید صاحب کی سرکار بنی، مفتی صاحب چیف منسٹر بنے تھے، تو اس وقت یہاں جو ہماری فارمر کمیونٹی ہے، جو کسان بھائی ہے، کسان بھائی وہاں آبیانہ دیا کرتے تھے، تو اس وقت ایک آرڈر گورنمنٹ کی طرف سے یہ نکل گیا، جو مفتی صاحب نے نکالا تھا، کہ یہ آبیانہ اب ختم ہو جائے گا، اب کوئی وصولی نہیں ہوگی۔ لیکن آج 8 سال کے بعد ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ 8 سال کا پورا جو آبیانہ ہے وہ وصول کیا جاتا ہے کسان بھائیوں سے۔ تو میرا یہ مطلب ہے کہ تنگ کیا جاتا ہے یہاں کے لوگوں کو، یہاں کے کسان ہوں، یہاں کے روزگار یہ ملازم ہوں، یہاں کے بے روزگار نوجوان ہوں، سب کو کسی نہ کسی طریقے سے تنگ کیا جاتا ہے۔ ہارٹیکلچر جو ہمارا ہے، ہارٹیکلچر سیکٹر، یہ ہماری بیک بون ہے اس ریاست کی، خاص کر کشمیر کی۔ تو اس میں ایک سہولیت ہماری سرکار نے دی تھی جب مفتی صاحب چیف منسٹر تھے، انہوں نے اس وقت ٹول ٹیکس انہوں نے معاف کیا تھا، انہوں نے یہ کیا نام ہے انٹرونشن سکیم ایک رائج کی تھی، مارکیٹ انٹرونشن سکیم، تو انہوں نے مارکیٹ انٹرونشن سکیم بھی ختم کر دی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہارٹیکلچر سیکٹر کو آلریڈی دھکا لگا ہے پچھلے 3-4 سالوں میں، پچھلے سال بھی بہت سے جو ہمارے کسان بھائی تھے ان کو نقصان اٹھانا پڑا، اس سال بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور حالت یہ ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے کسان بھائیوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، جس کی پرزور ہم مذمت کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرا جو خاص زبردست مدعا ہے اور آج کل کا جو پہلا مدعا ہے وہ ہے بجلی۔ سمارٹ میٹر انہوں نے لگائے، لوگوں نے احتجاج کیا تو ان کی کوئی سنی نہیں گئی، سمارٹ میٹر لگ گئے لیکن بجلی نہ دار، ان شیڈیولڈ کٹوتی ہو رہی ہے، چاہے وہ شہر ہوں، چاہے وہ گاؤں ہوں، دیہات ہوں، ہر جگہ اس وقت 24 گھنٹے میں صرف 6 گھنٹے یا 7 گھنٹے بجلی ملتی ہے۔ ایون جو سمارٹ میٹر جہاں لگے ہیں وہاں بھی وہی حال ہے۔ دوسری طرف انہوں نے ہائک کیا ہے، جو بجلی کا فیس ہے اس میں ہائک کیا ہے، جو 200-250 روپے
बिजली का फीस था उसको बढ़ा के इन्होंने 900 किया, 1000 किया, 1200 किया। तो इस वक्त लोग बड़े तंग आ चुके हैं, खासकर ये बिजली का जो जहाँ तक ताल्लुक है। तो जहाँ तक बेरोजगारी का सवाल है, आपको पता है कि हमारी जो रियासत इस वक्त है, जम्मू और कश्मीर की रियासत है, तो मुझे लगता है कि फर्स्ट नंबर पर बेरोजगारी में है। जहां भी इन्होंने रिक्रूटमेंट पॉलिसीज इन्होंने चेंज की, जो भी रिक्रूटमेंट आज तक हो गई SSRB के जरिए से, सारे रिक्रूटमेंट इन प्रोसेसेस में घोटाले हैं। चाहे वो ये फायर सर्विस हो, चाहे वो इंस्पेक्टर हो, चाहे वो कोई भी महकमा हो, जितने भी लिस्ट यहाँ से निकले हैं उनको कालादम करार दिया गया सिर्फ इस वजह से कि इनमें धांधलियां हुई है। किसने धांधली की? वो तो LG एडमिनिस्ट्रेशन उसका जवाब दे कि धांधली किसने की, किसको सजा दी गई। सजा किसको दी गई? सजा बेरोजगार नौजवानों को दी गई, जो सिलेक्ट हुए थे उनको सजा दी गई क्योंकि वो लिस्ट कालादम हो गए। तो मेरा ये मतलब है, इन्होंने तजुर्बागाह बनाया है जम्मू कश्मीर को। हर एक स्टेट में बिजली आपको 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट मुफ्त मिलती है, और हम प्रोड्यूस करने वाले हैं बिजली। हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं, बिजली के प्रोजेक्ट्स हैं। कहाँ जाती है बिजली वो पता नहीं, वो दूसरे स्टेट्स को दी जा रही है। और हमारी जो यूनियन टेरिटरी है, इस यूनियन टेरिटरी में लोग तरस रहे हैं कि हम बिजली का चेहरा देखें। तो इसका यही मतलब है कि मुझे लगता है दूसरी तरफ से बीजेपी वाले हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि यहाँ तमीर तारीकी हो गई, और हर एक महकमे में इस वक्त घोटाले ही घोटाले हैं। जल जीवन मिशन ले लो, हजारों करोड़ के घोटाले उसमें हैं।